دھڑکتی ہے جواں سینوں میں بن کر جان SIO. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آندھرا پردیش زون اگست 91 ٹو جولائی 93 2 سالہ جو ٹرم تھا وہ آرگنائزیشن کا 5th میقات تھی. جہاں تک اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف آندھرا پردیش انڈیا AP زون کی جو آرگنائزیشن تھی اس مرحلے میں جو کچھ کام ہوئے تھے جو مجھے یاد آ رہے ہیں میں اس کا تذکرہ کر دوں. پہلی بات تو میقات میں آل انڈیا لیول پر ایک ہفتہ تعارف قرآن منایا گیا تھا تاکہ یہاں کی غیر مسلم آبادی اور پرٹیکولرلی یوتھ اور اسٹوڈنٹس کے درمیان قرآن کا تعارف ہو. الحمدللہ پوری ریاست میں یہ تعارفی مہم بڑی اچھی رہی اور بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس اور یوتھ دونوں بھی اس مہم سے مستفید ہوئے اور فائدہ ہوا. اس کے بعد اسی وقت مرکزی حکومت اسرائیل سے تعلقات استوار کرنے کا پہلا قدم اٹھایا تھا اور کونسلیٹ کا قیام ہوا تھا بامبے میں. تو اس وقت SIO آف انڈیا کی جانب سے پورے ملک میں مخالف اسرائیل دن منایا گیا تھا اور خاص طور پر آندھرا پردیش اور حیدرآباد میں وہ بہت بڑے پیمانے پر منایا گیا تھا اور اس کا اثر اتنا ہوا کہ یہاں کی پوری ملت بھی اس پر متوجہ ہوئی اور یہاں کے نوجوانوں نے بھی تعاون کیا تھا. SIO اس وقت ملک کے حالات بابری مسجد کی شہادت نہیں ہوئی تھی, فرقہ وارانہ ماحول تھا, فسادات کا سلسلہ جاری تھا. SIO اس میقات میں الحمدللہ ملت اسلامیہ کے درمیان خاص طور پر ان کی استقامت کے بارے میں, ریلیف کے بارے میں بہت کام کیا اور مسلمانوں میں SIO ایک مسلم اسلام پسند آرگنائزیشن کی حیثیت سے متعارف ہوئی. تعارف ہی کا مرحلہ نہیں تھا بلکہ ایک طاقت کی حیثیت ہو گئی تھی الحمدللہ. اس کے بعد اسی میقات میں چونکہ 10 سال جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تنظیم قائم ہوئے 10 سال ہوئے اور ایک بہت بڑی تعداد جو تنظیم کے قیام کے وقت ممبر تھی وہ اس میقات میں ریٹائرڈ ہونے والی تھی. اس کی وجہ ایک تو ایج کا کم کرنا اور دوسری طرف ایک 10 سال کا پیریڈ تنظیم سے وابستگی کے بعد لوگ ریٹائرڈ ہو رہے تھے. اس موقع پر آندھرا پردیش SIO کی ZAC نے فیصلہ کیا کہ ایک ہماری کانفرنس منعقد کریں گے, ریاستی کانفرنس, SIO فرسٹ اسٹیٹ کانفرنس. الحمدللہ وہ کانفرنس بھی حیدرآباد ہی میں منعقد ہوئی 13, 14, 15 نومبر 1992. وہ کانفرنس کئی اعتبار سے منفرد تھی. پہلی بات تو یہ تھی اس کانفرنس کی خاصیت یہ رہی کہ اس کانفرنس کے انتظامات, تشہیر, پوری ایکٹیویٹی اسٹوڈنٹس اور یوتھ ہی نے کیا. اس کے جو ڈپارٹمنٹس تھے اس پورے ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ جو ہے اسٹوڈنٹس ہی تھے یا یوتھ تھے. دوسری بات اس کانفرنس کے ذریعے سے پوری ریاست میں اس قدر غیر معمولی SIO کا تعارف ہوا کہ ایک بڑی قوت, بڑی طاقت نوجوانوں کی اور اسٹوڈنٹس کی SIO کی طرف متوجہ ہوئی. اور شاید ملک آزاد ہونے کے بعد حیدرآباد میں پہلی نوجوانوں کی, اسٹوڈنٹس کی, مسلم کی کانفرنس اتنی بڑی پیمانے پر منعقد ہوئی تھی. اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد جب بابری مسجد کی شہادت واقع ہوئی تو یہاں کی حکومت نے جہاں جماعت اسلامی کو نیشنل لیول پر بین کیا گیا تھا وہیں پر SIO آندھرا پردیش کو بھی بین کیا گیا تھا. اس کے مختلف ذمہ داروں کو گرفتار کیا گیا اور اس کے دفاتر کو بند کر دیا گیا تھا, اس کے اکاؤنٹس کو سیز کر دیا گیا تھا. اس موقع پر SIO آندھرا پردیش کی جانب سے ہم ہائی کورٹ سے رجوع ہوئے اور اللہ کے فضل و کرم سے 3 مہینے کے اندر ہائی کورٹ میں ہمارے حق میں فیصلہ ہوا. اور اس وقت اسٹوڈنٹس اور یوتھ جو SIO سے وابستہ تھے بہت غیر معمولی ایکٹیونیس کا رول ادا کیا, بہت ایکٹیو رہے ہیں. اور اس بین کے پیریڈ میں بھی باضابطہ اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن, ریلیشن, تعلقات, ہمارے ذمہ داروں کے مختلف سطح پر دورے کرنا, اگرچہ کہ اجتماعات کی نشستوں پہ پابندی تھی لیکن ملاقاتوں پہ کوئی پابندی نہیں تھی. وہ سلسلہ اس قدر جاری رہا کہ ایک نوجوان بھی, ایک اسٹوڈنٹ بھی ہمارے سے بے تعلق نہیں ہوا بلکہ اور مزید کانٹیکٹ میں آئے. اس کے بعد ہمارے حق میں ججمنٹ ہوا اور ججمنٹ بھی ڈبل بینچ ججمنٹ تھا
ججز کا یہ تاثر تھا. ایس آئی او کا جب تعارف ہوا, ہمارے ایڈوکیٹ نے ایس آئی او کی ایکٹیویٹی کو عدالت میں پیش کیا تو جج کے زبان سے ایک کامنٹ نکلا, واٹ دا ایکشن ٹیکن بائی دی گورنمنٹ اینڈ پولیس کمشنر از ایلیگل اینڈ بیڈ. اور ود ان 24 آورس اس بین کو لفٹ کیا گیا, اور ود ان 24 آورس پوری ریاست میں اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن ایکٹیو ہو گئی ہر اعتبار سے. جہاں تک جو ایس آئی او کی فرسٹ اسٹیٹ کانفرنس ہوئی تھی, اس کا موضوع تھا اس وقت یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تھا, نظریاتی طور پر ایک ویکیوم تھا. تو ایس آئی او نے اپنے کانفرنس کی جو تھیم رکھی تھی وہ نو وے بٹ اسلام, لا سبیل الا الاسلام. اسی تھیم پر وہ 3 روزہ کانفرنس منعقد ہوئی تھی. تو اس اعتبار سے اس عرصے میں ایس آئی او کی حیثیت مسلم نوجوانوں کے درمیان بھی, پوری ملت کے سامنے بھی ایک ایسی آرگنائزیشن کی حیثیت سے تعارف ہوا تھا کہ یہاں کے بزرگ, یہاں کے علماء اکرام, یہاں کے دانشور یہ کہتے تھے کہ ہمیں اب اطمینان ہو گیا اس دنیا سے رخصت ہونے کے لیے کہ ایک طلبہ تنظیم, ایک اسٹوڈنٹ کی آرگنائزیشن جو اسلام پسند ہے, جو الحمدللہ کام کر رہی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک ایسی طاقت اور فورس ہو گئی تھی پوری ریاست میں, ملت اسلامیہ پر ہو یا کسی اور پر بھی ظلم اور زیادتی ہوتی, چاہے حکومت کی سطح پر چاہے کسی اور ذریعے سے, تو ایس آئی او برابر میدان میں آ جاتی. جیسا کہ ایک واقعہ ہوا تھا اس وقت بابری مسجد کی شہادت کے بعد, حیدرآباد کے نوجوان جو احتجاجاً سڑک پر نماز ادا کی تھی, ان کے خلاف ایکشن لی تھی پولیس اور انہیں گرفتار کی تھی. ایس آئی او نے ان تمام گرفتگان کو چھڑانے میں اہم رول ادا کیا تھا اور پوری کوشش کی تھی کہ وہ ان کے حق میں قانونی لڑائی لڑیں اور انہیں اپنے اپنے گھروں تک پہنچائیں, اور جیل سے انہیں باضابطہ رہا کروایا گیا تھا. تو یہ وہ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایکٹیویٹی تھی, اور خاص بات یہ تھی جو یونیک بات تھی میرا احساس ہے کہ وہ ہمارے کیڈر کا اطاعت, اوبیڈینسی. ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہر ممبر کانفرنس کے لیے کم سے کم 1000 روپے کنٹریبیوٹ کرے. تو میں بہت سے ان نوجوانوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ٹیوشن کیا, اور وہ ٹیوشن کی جو رقم ملتی تھی وہ ایس آئی او کے دفتر میں جمع کراتے تھے. اس وقت کیفیت یہ تھی, بعض نوجوانوں نے راتوں میں ایگزیبیشنز میں کام کیا, بعض نوجوانوں نے اور جابس کیے, اور جو کچھ رقم آتی تھی وہ ایس آئی او کو کنٹریبیوٹ کرتے تھے. تو اس اعتبار سے یہ ایک پہلو یہ تھا. دوسرا جو ہے اطاعت کا معاملہ یہ تھا, اور ذمہ داروں کے ساتھ غیر معمولی, ہم تصور نہیں کر سکتے اس وقت جو ہے اگر کسی کو 12 بجے رات کو بھی بلانے کو کہا جائے, کسی سے مطالبہ کیا جائے کسی بھی ضلع میں کوئی بھی کام کے لیے, تو کوئی بہانہ, کوئی وجہ نہیں ہوتی تھی وہ کام سے وہ رکے, بلکہ فوری حرکت میں آ جاتے تھے اور وہ کام کرتے تھے. تبھی تو ایک پولیس آفیسر نے یہ بات کہی تھی اس میقات کے بارے میں, ایس آئی او کھڑی رہی پوری ٹرم میں. تو یہ سب تاثرات, یہ سب احساسات, یہ سب جو کچھ ہوا, اس میں بہت بڑا دخل ایک تو جہاں اللہ کا فضل ہے, وہاں ہمارے کیڈر کا, ہمارے رفقا, ممبرز, ایسوسیٹس, اپلیکینٹ ممبرز, یہ پورے انرجی, یہ پورا فورس جو ہے پوری ٹرم فرام اسٹارٹ ٹو اینڈ ایکٹیو رہے ہیں. اور ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں جن لوگوں نے اس کے لیے کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان میں سے بہت سے لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے, بہت نوجوان رخصت ہوئے. ہمارے عبداللہ جاوید ایک حیدرآباد کے تھے, اس ریاست کے بعد میں سیکریٹری بھی بنے تھے, اور بہت سے اور دیگر اضلاع میں بھی کچھ نوجوان تھے. نظام آباد کے ایک نوجوان تھے دائی محیط صدیقی صاحب, وہ قریب ہماری کانفرنس میں قریب 1000 تا 1500 نوجوانوں کو, غیر مسلم نوجوانوں کو مجتمع کیا تھا. اس طرح بہت سے لوگ تھے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس عرصے میں. میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں. جو بایا حیات ہے ان کے بارے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اسے شرف قبولیت بخشے, اور انہیں مزید تحریک اسلامی اور اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دھڑکتی ہے جواں سینوں میں بن کر جان ایس آئی او.